اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اسلامک اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی ہم ویلتھ ایکومولیشن اور یوٹیلائزیشن کے اوپر بات کریں گے۔ بیسیکلی ویلتھ ایکومولیشن ہے کیا، آپ کو سمجھا دیتا ہوں کنسیپٹ۔ دیکھیں، ویلتھ ایکومولیشن یہ ہوتا ہے کہ پیسے کا استعمال، یعنی یا پیسے کا استعمال کہہ لیں یا پیسے کا حصول کہہ لیں، ایکومولیشن، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں یوٹیلائزیشن پہ تو اس کا کس طرح سے کس ذریعے میں استعمال ہو رہا ہے، اسے ہم یوٹیلائزیشن سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس دولت کا استعمال کیسے ہے، دیکھیں جی دولت کا پہلے حصول کیسے ہے۔ دولت کا حصول ایسے ہے کہ آپ نے سوشلی انسان کو پریفر کرنا ہے اور ہیومن اور کمیونٹی کو پریفر کرنا ہے، انڈیویجول سمیت کمیونٹی کو پریفر کرنا ہے دولت کمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس دولت کو کمانے کے بعد اسی ہیومن کے لیے ویلفیئر پہ کام کرنا ہے، اسی ہیومن کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے، جو کہ گائیڈ کیا گیا ہے آپ کو قرآن و سنت سے بہت زیادہ کنسائز ڈیفینیشنز ملتی ہیں، جن سے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دولت کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اسلام میں دولت کے حصول کو بہت ضروری مانا گیا ہے، کیونکہ اسلام کی دولت کا حصول کیا ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے دولت حاصل کرنی ہے، آپ نے فراڈ نہیں کرنا، آپ نے کوئی چیٹ نہیں کرنی، آپ نے ہیومن ویلفیئر کے تھرو دولت کو اچیو کرنا ہے، یعنی آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں تبھی آپ دولت کو اچیو کر پائیں گے، وہ دولت آپ کی بہت زیادہ ویلیو کرتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامک اکنامکس کے روح سے تو یہ سسٹم اس طرح سے گورن کیا جاتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں ویلتھ ایکومولیشن کی، تو اب ویلتھ ایکومولیشن کیا ہوتا ہے کہ دولت کا حصول آپ نے اس طرح سے بھی کرنا ہے کہ آپ نے اس دولت کو کسی ناجائز ذرائع سے استعمال نہیں کرنا، یعنی گیملنگ، ربا، سود وغیرہ کو اس کے ذریعے آپ نے دولت کو کمانا نہیں ہے۔ اگر آپ نے دولت اس طرح سے کمائی ہے تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کوئی جو اسے کہنا چاہیے کہ وہ سوشلی اور پرسنلی بھی آپ کے کسی کام کی نہیں رہے گی اگر آپ ایسے کمائیں گے تو۔ دوسری چیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اجازت دی ہے تو آپ کو کیا کہا گیا ہے، آپ کو انٹرپرینیورشپ، یعنی کوئی ایسی چیز لے کر آنا مارکیٹ میں جس کی ایجاد کر سکیں، جس کی آپ جدت کر سکیں، کوئی جدید چیز سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، کسی جدید چیز سے پھر آپ کسی ایسے کام پہ پیسہ لگا سکتے ہیں جس سے کوئی پروڈکٹ اچیو ہوتی ہو، یعنی آپ کوئی چیز بنا کر بیچیں گے یا آپ کی کوئی بناوٹ ہوگی یا کوئی پیداواری صلاحیت کے اوپر آپ کوئی پیسہ لگائیں گے تو وہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلامکلی۔ ادروائز آپ کا جو پیسہ ہے وہ اگر کسی ایسے معاملے میں لگایا جاتا ہے جہاں سے آپ کو پروفٹ ٹو پروفٹ ارن ہو رہا ہے اور پروفٹ ٹو پروفٹ ہی آپ اس کو کر رہے ہیں، منی ٹو منی ارن کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کو قرار نہیں دیا اسلام نے جائز۔ اسلامک اکنامکس اس کے اوپر امپسائز کرتی ہے کہ آپ کا جو آپ پیسے سے پیسے کو کماتے ہیں وہ چیز غلط ہے۔ آپ اگر اس کے اوپر کوئی پروڈکشن کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایگریکلچرل کا کام کر لیا، ایگریکلچر کے علاوہ آپ نے کوئی سروسز گڈس دے دی جس میں آپ کو پروفٹ اور لاس کی شیئرنگ ہوگی، دو پروفٹ اور لاس کی جو شیئرنگ ہوگی اس صورت میں آپ کا پیسہ حلال ہوگا اور کنڈیشن حلال سمجھی جائے گی۔ اب یہاں اسلام ایک اور چیز پہ امفسائز کرتا ہے بڑے امپورٹنٹ لیول پر، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے دولت کو کما لیا، آپ نے اپنی سوشل ویلفیئر کے لیے بھی دولت کو کمانا ہے، مگر آپ نے انڈیویجول کے علاوہ آپ نے کمیونٹی ویلفیئر کے اوپر بھی پیسے کو کمانا ہے، یعنی پیسے کو کیا کرنا ہے، جب آپ نے کما لیا آپ نے اپنا تو اسٹینڈرڈ ہائی کر لیا، مگر اس کے بعد اگر آپ کے پاس اضافی پیسہ بچ جائے تو اس کو جمع نہیں کرنا، اس کو جمع کر کے یا ذخیرہ کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اس دولت کو آپ چیریٹی کر سکتے ہیں۔ اچھا، چیریٹی کے بہت اچھے طریقے اسلام نے بتائے ہیں۔ اس میں کیا کیا کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس بہت پیسے آ گئے، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تو آپ کوئی کمپنی لگا لیں، کوئی فیکٹری لگا لیں، جس فیکٹری سے آپ کچھ لوگوں کو کاروبار دے سکیں، کچھ لوگوں کو آپ بزنس دے سکیں، کچھ لوگوں کو آپ جابز دے سکیں یا ان کے لیے کوئی امپلائمنٹ کا ذریعہ بن سکیں، تو یہ بھی ایک آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ وے ہوتی ہے کہ آپ چیریٹی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ چیریٹی یہی ہوگی کہ آپ چیریٹی اور زکوٰۃ اور خیرات دے کے جان چھڑا لیں گے، جی آپ کے ساتھ زکوٰۃ اور خیرات ہوگی تو جان چھڑ گئی، لیکن اسلام جو ہے وہ اس پر بھی امفسائز کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو حلال روزی دیں گے۔ جب حلال روزی دیں گے تو حلال روزی کیسے دی جائے گی؟ ہاتھ پھیلانا اسلام میں نہیں تھا، ہاتھ پھیلانا اسلام کا لیول نہیں تھا، اسی لیے یہ ویلتھ ایکومولیشن کا ٹاپک تھوڑا ڈیٹیل جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ پھیلانے کا جو ٹاپک تھا وہ اسلام میں نہیں تھا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب کہ اسلام نے پیسے کو استعمال کہاں کرنے کو کہا ہے۔ دیکھیں، اضافی پیسہ تو آپ کے پاس آ گیا، اب اضافی پیسے کو آپ استعمال کہاں کریں گے؟ آپ کا سمپل ایز ایک رول ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے، وہ کہاں سے ڈیل کر رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پیسے کو کس طرح سے ارن کرنا ہے۔ آپ کی ارننگ کا جو ریسورس ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ آپ نے
یوٹیلائزیشن کرنی ہوگی لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا ہوگا، جیسے کہ زکوٰۃ دے دی، صدقات دے دیے، مزید بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کسی غلام کو آزاد کرانا پڑ جائے، کوئی مقروض آدمی اس کو آزاد کرانا پڑ جائے، تو یہ تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے کا استعمال کرنے کو کہا ہے، نہ کہ آپ نے ہارڈنگ کرنی ہے اور اس پیسے کو اسپیکولیشن نیچر میں رکھ لینا ہے۔ تو یہ تو اب خیال رکھیے گا کہ بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے اسلام کا، کہ ہم لوگ کہتے ہیں پیسہ ہمارے پاس بڑی چیز ہے، پیسہ بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اضافی پیسے، جب آپ کی ضرورت پوری ہوگی اس کے بعد آپ کا پیسہ اضافی ہے اور اس کو ہارڈنگ کیا جا رہا ہے، پھر وہ اسلام میں نہیں آتا، وہ ناجائز ہے۔ پھر وہی بات کروں گا کہ یوٹیلائزیشن آف ویلتھ، جب آپ کے پاس اضافی پیسہ آ گیا، اب آپ نے اضافی پیسے کو کہاں لگانا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی پروڈکشن کے اوپر کام کرنا ہے جہاں آپ کسی کو ویج دے سکیں، جہاں آپ کسی کو حلال رزق دے سکیں۔ دیکھیں اسلام نے، پھر وہی بات کہوں گا کہ ہاتھ پھیلانے کو، گداگری کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اسلام نے یہ چیز ایمفسائز کی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کمانا ہے۔ تو اگر آپ کے اسلامک کنٹریز کے اندر بھیک مانگنے والے لوگ یا بھکاری موجود ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ اسلام اور کہاں پر آپ کی کنٹری کی نیشن ہے۔ اگر بیکاری موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ بھی اسلامک نہیں ہو رہا، جس کی کنڈیشن کو آپ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ کریں گے، کیونکہ ہاتھ پھیلانے کو یہ مسلمان کی جیسے کہنا چاہیے کہ مسلمان کی جو ہے یہ ایک اس کا، جسے کہنا چاہیے اس کا حسن نہیں ہے مسلمان کا کہ یہ ہاتھ پھیلائے کسی کے آگے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کی محتاجی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی میں اگر پیسہ ہے تو آپ پیسے کچھ طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ آپ کے آگے کوئی غریب آدمی نظر نہ آئے، اور آپ کو اگر غریب ہو تو آپ اس کی مدد کر کے اسے کوئی ہنر دیں یا کوئی صلاحیت دیں جس سے وہ کچھ کر سکے۔ دیکھیے جی، اسلام ایک اور چیز پہ ایوائڈنس کرتا ہے کہ آپ ایوائڈ کرنا ہے کسی ایسی چیز کو خرچ کرنے کے لیے جس پر آپ کا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہو۔ جیسے آپ کے پاس ایک گاڑی کی ضرورت تھی، آپ نے 4 گاڑیاں رکھ لیں تو یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 یا 4 لباس سے آپ کا کام چل رہا ہے اور آپ نے 8 لباس رکھ لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ آپ کسی کا اصول جو ہے وہ نہیں کیری کر سکتے۔ ٹھیک ہے میرے بچے، یہاں پر یہ کنڈیشن سمجھ لیجئے گا کہ اسلام نے سادگی کا مذہب تھا اور سادہ لوگوں کا مذہب تھا، غریبوں کا مذہب تھا، تو اس میں یہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے پیسے کی ہارڈنگ کری، پیسے کو دانت سے جوڑ کے رکھا، جمع کر کے رکھا، تو آپ کے پاس کیا ہوا؟ یہ آپ کے پاس نئی مصیبتیں لے کر کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ پیسہ ہارڈنگ کر لو گے تو غربت بڑھے گی، غربت سے آپ کا لوگوں کی آپ پر آہیں لگیں گی یا لوگ حسرت کریں گے۔ مسلمان کو حسرت بھی نہیں کرنی ہوتی، مزے کی بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی، یہاں ویلتھ ایکومولیشن کی بات کی جا رہی ہے اسلام کے اندر، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ یعنی بھروسہ کیسے کرنا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ میں نے کسی پیسے کا حساب کسی کو دینا ہے تو آلموسٹ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے لیے وہ کنڈیشن کریٹ کریں گے کہ وہ اچھے سے پیسہ کما سکے، اس کے لیے پیسے کا ایک اچھا راستہ بن سکے۔ آپ کے لیے ایک کنڈیشن ایسی بھی ہو جائے گی کہ آپ کا ایک سسٹم ایسے بھی گورن ہو سکتا ہے کہ آپ جب پیسے کو لوگوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو آپ کے لیے زندگی میں آگے جا کر بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، آپ کے کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہارڈنگ کر لی جاتی ہے، ہارڈنگ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، غربت بڑھتی ہے، تو پھر ہم وہی کہتے ہیں کہ جی حکومت ہمیں کچھ دے۔ اب حکومت کو تو ہم ٹیکس دے نہیں پا رہے، نہ ٹیکس دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس میں بھی کہیں سے چوری ووری کر لیں، ٹھیک ہے، ٹیکس بھی چوری ہو جائے ہمارا، پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اسلامک اکنامکس کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ بیسیکلی اسلامک اکنامکس جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے کو ترجیح نہیں دیتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے مانگنے کو ترجیح دیتی ہے، لیکن اس کی سسٹم بنانے کے لیے اسلامک اکنامکس ویلتھ ایکومولیشن اور یوٹیلائزیشن پر بہت زور دیتی ہے۔